کس چیز کو خلق کیا؟ یہ سوال حضرت جابر نے کیا۔ یہ سوال اور اس پہ حدیث، حضور کا فرمان ظاہر حدیث ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ فرمان، پھر جو کچھ بھی بنا وہ حضور کے نور سے بنا۔ عرش، لوح، قلم، کرسی، پھر 70,000 نور کے پردے، پھر جنت، سدرہ جنت، جنت میں پھر نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، آب کوثر ہے، سلسبیل ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ یہ جنت کے اندر ایک چشمہ ہے، جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جیسے سلسبیل کہتے ہیں، اور جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کو آب کوثر کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت یہاں لکھتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل، یعنی کوثر اور سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ یہ تو جزو ہے، کل حضور ہے، ٹھیک ہے، حضور کے ہی نور سے سارا کچھ، وہ نہر، وہ سلسبیل، جنت، حوریں، ملائکہ، یعنی فرشتے، پھر کن کہا، چاند، سورج، ستارے، چاند، سورج، ستاروں میں مختلف چیزیں، کوئی ایسا ستارہ ہے جس میں روشنی ہے، کسی میں چمک ہے، کسی میں دھمک ہے، کسی ستارے میں آگ ہے۔ یہ جو سورج ہے یہ بھی تو ستارہ ہے، اس میں آگ ہے، پھر چاند میں چمک، ایک اور ستارہ جس میں پانی بھرا ہوا تھا، کچھ ایسے ستارے تھے جس میں پہاڑ تھے ستارے، پہاڑ۔ اب ان ستاروں میں سے اللہ نے ایک ستارے کو کن کہا جس میں پانی تھا۔ اس نے، سائنس کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ 15 کروڑ کلومیٹر اس نے سفر کیا تو وہ ستارہ نیچے آیا۔ یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، اسلام اور سائنس، اس میں سے میں نے سائنسدانوں کی جو باتیں وہ بھی آپ تک پہنچا رہا۔ اس نے کہا وہ ستارہ جیسے نیچے آیا تو وہ ٹوٹا، ظاہر ہے اس نے اتنا دور کا سفر کیا، جتنی دور سے کوئی چیز آئے اتنی تیز آتا۔ اب جیسے وہ تیزی کے ساتھ نیچے آیا وہ ٹوٹ گیا، اس میں تھا پانی پھیل گیا۔ جب پانی پھیل گیا تو پانی نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب، تو اللہ نے پھر اس کے اوپر ایک اور ستارہ جس کو کن کہہ کے نیچے بھیجا۔ اس ستارے کو کہتے ہیں ارض، یعنی زمین۔ اب وہ زمین پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو گئی، چکر لگانا شروع ہو گئی، گھومنا شروع ہو گئی۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا، سائنسدانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ زمین گھومتی، ایسا ہی یہ گھومتی تھی، اب نہیں گھومتی، یہ گھوم رہی۔ پھر اس نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہے۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کو اتارا، جیسے لکڑی میں کیل ٹھوک دیے جاتے، پیوست کر دیے جاتے، ایسے ہی پہاڑ مختلف جگہ اللہ نے پیوست کیے، زمین ٹھہر گئی، پہاڑوں میں سر اٹھا کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہے۔ پھر اللہ نے، اب یہ آپ پڑھیے سورہ الحدید ہے، یہ پارہ نمبر 57 ہے، درمیانی سورت ہے قرآن پاک کی، اور اللہ کہہ رہا ہے، سنیے، پھر اللہ نے، اس میں جو کچھ ہے آپ کو ملے گا، اللہ نے پہاڑوں کے اندر سے، توجہ ہے، لوہے کو دریافت کیا، بلکہ لوہا نکالا، لوہے کو جب سائنسدانوں نے دریافت کیا، پھر کیا ہوا، لوہے نے چیر کے رکھ دیا پہاڑوں کو، پھر لوہے نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہے۔ پھر اللہ نے پہاڑوں میں سے کوئلہ، آگ نکالی جس نے لوہے کو پگھلا کے رکھ دیا۔ پھر آگ نے کہا کوئی ہے
جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے آسمان سے پانی بھیجا جس نے آگ کو بجھا دیا. بارش نے برس کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے بادل کو بھیجا جس نے بارش کو ختم کر دیا اور بادل نے گرج کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے ہوا چلائی جس نے بادل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیا. پھر ہوا نے چل کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. جب ہوا نے یہ کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ 4 چیزیں لے کے آؤ. مالک کیا کہا؟ ہوا، پانی، مٹی اور آگ. ان 4 چیزوں سے بنایا. کس کو بنایا؟ اس کو بنایا جو ہر شے پہ غالب ہو گیا. ہر شے پہ غالب ہو گیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ان 4 چیزوں سے. آدم سے بنے آدمی. فرشتوں نے کہا مالک کیا کر رہا ہے؟ کہا میں ان کو بنا رہا ہوں جو ہر شے پہ غالب ہے. پھر آدمی نے یہ کر کے دکھایا. کیا کر کے دکھایا؟ اس نے لوہے کو لیا تو ہواؤں میں اڑا دیا. اس نے لوہے کو لیا تو پانی پہ چلا دیا. یہی آدمی ہے جس نے ذرہ لیا تو اس کا ایٹم بنا دیا. ذرے کو چیر کے رکھا تو اس میں سے ایٹم نکال دیا. اس آدمی نے چھوٹا سا دماغ لے کر کیا کیا نہیں کر دیا. میرا آپ سے سوال ہے کہ جب یہ بشر سمجھ میں نہیں آتا تو پھر خیر البشر سمجھ میں کیسے آئے؟ جب یہ بشر سمجھ میں نہیں آتا، ارے ایک چھوٹا سا دماغ لینے والا بشر سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر تجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں خیر البشر کی بات کر رہا ہوں. میں حضور کی بات کر رہا ہوں جس سے ساری کائنات مارز وجود میں آئی. کون ہے جو حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ ایک وقت آ گیا کہ سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے. وقت آ گیا پھر انہیں یہ بتانا پڑا کہ چاند پہ جانا کوئی کمال نہیں ہے. پڑھو ہمارے مصطفیٰ کو جس نے اشارہ کیا تھا تو چاند قدموں میں آ گیا تھا. ارے لوگ کہیں گے کہ چاند تک تو لوگ پہنچ گئے مگر رب نے اس سے پہلے ہی زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں ہمارے مصطفیٰ پہنچے ہیں. بس پھر یہی تو نور تھا جو قبلہ آدم میں رکھا گیا. جب یہ نور حضرت آدم میں رکھا گیا تو پھر امبا حوا کو پیدا کیا گیا. دونوں کو جنت میں بھیجا گیا. پھر جنت سے زمین پہ بھیجا گیا. ہر صبح ہر رات ایک بیٹا ایک بیٹی اما حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے. مگر جب نور مصطفیٰ پڑا تو حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے. کہ اس بات کی دلیل تھی کہ جو دو تھے وہ اور تھے. یہ جو اکیلا ہے یہ اور ہے. کوئی مثل نہ ڈھولن دی. 2 ہوتے تو برابری ہوتی مگر یہاں بھی دوری دور کر دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہوں بولن دی. بس پھر یہ حضرت شیش سے نور آگے بڑھا. توجہ چاہیے. یہ نور شیش سے آگے بڑھا ادریس تک پہنچا. ادریس سے چلا نوح تک پہنچا. نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا. ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا. اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا. عدنان سے چلا ماد تک پہنچا. ماد سے چلا نزار تک پہنچا. نزار سے چلا مدر تک پہنچا. مدر سے چلا الیاس تک پہنچا. الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا. مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا. خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا. کنانہ سے چلا ندر تک پہنچا. ندر سے چلا مالک تک پہنچا. مالک سے چلا فاہر تک پہنچا. فاہر سے چلا غالب تک پہنچا. غالب سے چلا نوری تک پہنچا. نوری سے چلا کعب تک پہنچا. کعب سے چلا مرہ تک پہنچا. مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا. کلاب سے چلا زید تک پہنچا. زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا. عبد مناف سے چلا ہاشم تک پہنچا. ہاشم سے چلا عبد المطلب تک یہ نور پہنچا. عبد المطلب سے چلا حضرت عبداللہ تک پہنچا. عبداللہ سے یہ نور چلا. اب بھی اگر تجھے سمجھ نہیں آ رہی تو تیرا مقدر ہاتھ نیچے نہ رہے. صبح طیبہ میں ہوئی
हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने, नूर का आया है तारा, नूर का आला हजरत फरमा रहे हैं चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का कहते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना सब घराना सब घराना गुजरे वो जिधर से राह गुजर नूर उस नूर मुजस्सम की हर शाम शहर नूर लब नूर दहन नूर जुबान नूर बयान नूर दिल नूर जिगर नूर जबी नूर नजर नूर केसू की जिया नूर इमामा की चमक नूर इस आया रहमत की हर ज़ेर और ज़बर नूर शर्ता व कदम नूर अया नूर निहा नूर हर शम्त तेरी नूर इधर नूर उधर नूर हाथ नीचे न रहे यही नूर 12 रबीउल अव्वल की सुबह अम्मा आमिना की गोद में मोहम्मद बन के उतरा है सोहरा तेरा सजरा सोना तेरा सजरा सोहरा तेरा सजरा सोना तेरा सजरा जिसका ये अकीदा है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का वो हाथ नीचे न रखे उठाए दोनों हाथ और कहे सोहरा तेरा सजरा सोहरा तेरा सजरा सोहरा तेरा सजरा दावाए उषा का सोहरा तेरा सजरा पिंडाल में 5 बंदे चाहिए जो हुजूर के वालिदैन के नाम पे खड़े हो के ये कहे 5 की निस्बत से उठ सकते हो 1 2 3 क्या कहना गिनती पूरी कहां से कहां बाप भी शान सुने तो खुश होते हैं कौन है जो हुजूर के वालिदैन के नाम पे दोनों हाथ उठा के बाप भी मेरी मां जय मां कोई नहीं बाप विला सारी तेरी मां जय मां कोई नहीं बाप विला सारी तेरी मां कोई नहीं
علی کے باپ کی شان میں بھی پڑھ لوں، اجازت ہے؟ رب کرم کمائے نے نعرہ حیدری 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 یہ ہر ایک شیخ اپنا سکدہ سے ہر ایک شیخ علی جینا تیرے شیخ تشہیر سے زہرا و حسین اور حسن نور جس صبح اتارا گیا وہ چاند زمین پر وہ ماہ وہ دن نور وہ ساعت وہ سحر نور اعظم کہاں دیکھا ہے مجھے یاد نہیں ہے رہتا ہے شب و روز وہی پیش نظر تیرا شجرہ سنا تیرا شجرہ وہ ہاں تشریف